یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلکم یذکرون۔ اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی جناب آدم اور شیطان کے درمیان کہ وہ خدا وہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم دونوں زمین پر جاؤ، اتر جاؤ، اوپر سے نیچے جاؤ، بعضکم عدو لبعض بعض کے دشمن، یعنی انسان کا دشمن شیطان ہے، شیطان کا دشمن انسان ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور جب زمین پہ رہو اور اس وقت تک جب تک ہونا چاہے، جب تک قیامت نہیں آ جائے، جب تک یہ بھی خدا نہیں، دنیا کب تک باقی رہے گی یہ خدا جانتا ہے۔ اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے مستقر ومتاع، جا کے زمین پہ رہو، فائدہ اٹھاؤ، إِلَىٰ حِین، جب تک وقت ہے، وقت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اللہ نے کہا اسی مٹی میں جاؤ، زمین پہ رہو، اسی سے تم پیدا ہوگے، اسی میں مرو گے، اسی میں دفن ہو جاؤ گے، اور پھر اسی مٹی سے نکالے جاؤ گے۔ انسان مٹی سے ہے کیسے؟ یہ انسان کا وجود جو ہے آج بھی سمجھ میں آنے والی مٹی سے ہی ہے۔ انسان کچھ کھاتا ہے، پھر انرجی بنتی ہے، خون بنتا ہے، پھر اس کے بعد نطفہ بنتا ہے، اور پھر بچہ رحم مادر میں آتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر زمین میں دفن ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی انرجی، طاقت، خون کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے، زمین سے آیا ہے، زمین میں ہی جائے گا۔ فیما تموتون ہے کیا ہے؟ قال فیہا یحیون وفیہا تموتون، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں تم کو مر کے مرنا ہے، ومنہا تخرجون، اور اسی مٹی سے پھر تم نکالے جاؤ گے قیامت میں، حساب و کتاب ہوگا۔ آیت نمبر 26 ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جو تمام انسانوں سے خطاب ہے، جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں سب کس کی اولاد ہے؟ جناب آدم کی اولاد ہے۔ جناب آدم پہلے بشر ہے زمین پر، جتنی بھی انسان دنیا میں پائے جا رہے ہیں سب کیا ہے؟ جناب آدم کی اولاد ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سب کس کی اولاد ہے؟ سب جناب آدم کی اولاد۔ ہو سکتا ہے نام کچھ اور دیتے ہو، لیکن ایک پہلا بشر جو زمین پہ آیا وہ جناب آدم۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، کپڑا نازل کیا۔ جناب آدم سے جب ترک اولا ہوا تو کیا ہوا؟ جو لباس جنتی تھا ان کی مدد پہ وہ اتر گیا، پھر زمین پر آئے اور جناب آدم نے پتے سے ڈھکا۔ یہاں تو خدا تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ زمین پہ ہم نے پھر تمہیں بھیجا تو کیا کیا؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم، ہم نے لباس اور کپڑا بھیجا، یواری جو تمہارے لیے اعضاء کو چھپانے والی ہے، جو بدن کو چھپانے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کپڑا ہے۔ اور صرف کپڑا بدن کو چھپانے کے لیے نہیں ہے، وریشن، اور یہ زینت کے لیے بھی ہے۔ ریش کہتے ہیں جیسے پرندے کے لیے رنگ برنگے پر جو ہوتے ہیں، رنگین اس کو کہتے ہیں ریش، یہ اصلی رنگ ہے اس کا۔ اسی طریقے سے خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لباس ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں ریش عطا کیا ہے، لباس کو زینت بھی بنایا ہے۔ یہ لباس تمہارے بدن کے لیے زینت ہے۔ اب یہاں کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ حَدِيدًا، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لباس نازل کیا۔ اللہ نے کہا آسمان سے بھیجا کپڑا، یہ ہمارے لیے جو پہن رہے ہیں، جو کپڑا ہم پہن رہے ہیں کیا آسمان سے بھیجا ہے؟ سوال ہے یا نہیں؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے تمہارے لیے نازل کیا۔ نازل کرنا کیا؟ اوپر سے نیچے آنے کو نازل کرنا کہتے ہیں۔ جیسے بارش نازل فرما، بارش نازل ہو رہی ہے، وقت انزلنا علیکم، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے نازل کیا کپڑا، لباس ہے، اور لباس کس لیے؟ تاکہ تم اپنے بدن کو چھپا سکو۔
बदन की हिफाजत भी करता है गर्मी और ठंडक से ये लिबास कपड़ा, और क्या करता है वरीशन, तुम्हारे लिए जीनत भी है। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने जो बयान किया है मुराद ये है कि अल्लाह ये कह रहा है कि देखिए जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन पर, वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन है, हमने हर चीज़ को ज़िंदगी अता किया है कैसे, पानी से। पानी कहाँ से आता है, पानी ऊपर से आता है, अनज़लना नाजिल होता है, पानी ऊपर से नाजिल होता है। लोहा का लोहा भी निकलता है ज़मीन से है, ये जो है जो रुई है जिससे कपड़े बनते हैं ये सब कहाँ से निकलता है, खेत में से निकलता है। लेकिन जब ऊपर से बारिश होगी फिर जो है उस पर पानी पड़ेगा फिर उससे निकलेगा। लिहाजा किसने नाजिल किया, वाकई में अल्लाह ने नाजिल किया, क्योंकि या फिर जो है बारिश हुई और उसके बाद घास निकली, घास को भेड़ ने खाया, भेड़ बकरी जिस पे रोया निकलता है ऊन निकलता है, तो उसने खाया, उसके ऊपर ऊन निकला, उसका हमने कपड़ा बनवाया पहना है। दो ही तरीके से तो बनते हैं, या रुई से बनते हैं या फिर ऊन से बनते हैं, कि जो भी चीज़ हो हर चीज़ का मनबा और मरकज़ क्या है, बारिश है। अगर बारिश ना होती तो ये भेड़ घास ना खाती, घास ना खाती तो बड़ी ना होती, बड़ी ना होती उसके बाल बड़े ना होते, उसके बाल बड़े ना होते तो फिर उससे जो है ऊन नहीं निकलता, उससे ऊन नहीं निकलता तो हमारे लिबास भी नहीं बनता। लिहाजा बरकत, हर नेमत का बरकत रहमत क्या है, अल्लाह ने नाज़िल किया है। अब कोई कहे कि नहीं हमने पाला इतनी मेहनत से भेड़ को, बड़ी हुई, हमने खेत लगाया, हाँ तुमने लगाया, लेकिन असल मरकज़ क्या है, मनबा क्या है, इस नेमत का मनबा खुदा है। अगर खुदा ने बारिश न नाज़िल की होती तो ना तो जानवर होता ना तो खेत होता, और उसमें भी जो पैदा हो रहा है वो पैदा करना किसान का काम नहीं है। किसान का काम है सिर्फ जो है खेत को तैयार करना, उसमें बीज डाल देना, उसके बाद उसमें नमू पैदा जो निकलता है पौधा, वो अल्लाह का काम है। अगर बंदे का काम होता तो फिर बंदा बहुत ज़्यादा ही पैदा करता, कभी ऐसा ना होता कि ना पैदा हो। नमू खुदा के हाथ में, आप बेहतरीन खाद डाला है, बेहतरीन सिंचाई की है, बेहतरीन खेत तैयार किया, हो सकता है ना हो। लिहाजा नमू जो है अल्लाह के हाथ में। खुदा ताला के साथ भी क्या कह रहा है, अंज़लना अलैकुम लिबासन, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाज़िल किया, कपड़ा नाज़िल किया। ये तमाम चीज़ों के लिए आ जाएगी, जितनी चीज़ें आयतों में आता है सबकी तफसील जो है तफसीर यही हो। वरीशन, ये लिबास जो तुम्हारे लिए क्या बनाया हमने, जीनत का सबब बनाया। लेकिन ये लिबास, अभी जो बात चल रही थी, ये लिबास है मादी लिबास, मादी लिबास, बदन से मजबूत लिबास, बदन से अहल क्या है, रूह है, रूह। अब जो है मानवी लिबास के बारे में, रूहानी लिबास के बारे में बयान हुआ। लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, लिबास तक़वा जो है ये बेहतरीन लिबास है। वो भी लिबास है कि तुम बदन पे कपड़ा पहनते हो, ये भी छुपाता है, गर्मी ठंडक से बचाता है। लेकिन बेहतरीन लिबास क्या है, जो रूहानी लिबास है। एक बदन को छुपाने के लिए कपड़ा है और अपने रूह को बचाने के लिए क्या है, तक़वा है। तक़वा है इलाज, गुनाहों से बचना, अल्लाह का खौफ दिल में होगा। वलिबास तक़वा ज़ालिका खैर, ये लिबास तक़वा ये बेहतर है तुम्हारे लिए। ये अगर लिबास तक़वा तुम्हारे पास है तो तुम्हारी रूह पर शैतान हमला नहीं कर पाएगा। ये लिबास तक़वा अगर तुम्हारे पास है तो गुनाह तुम तक पहुँच नहीं पाएगा, ये तुमको बचाएगा। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह कह रहे हैं जितनी भी चीज़ें, ये सब दुनिया की तमाम चीज़ें, ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये सब चीज़ें जो है, लिबास वगैरह जो कुछ भी है, ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। हर चीज़ अल्लाह की निशानी है। दुनिया की हर शय अल्लाह के वजूद के ऊपर दलील है। कहते अल्लाह है या नहीं, अल्लाह है। किसी भी चीज़ का आप नाम लीजिए, ये चीज़ है, इसको पैदा किसने किया, अल्लाह ने पैदा किया। तो आयत के ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह की पहचान है, अल्लाह की अलामत है कि अल्लाह है। लअल्लहुम यतज़क्करून, ये निशानियाँ हैं ताकि इससे लोग फ़ायदा हासिल करें, नसीहत हासिल करें। एक आयत और पढ़ते हैं, आयत नंबर 27, सूरह आराफ, आयत नंबर 27, 27।
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراهم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم یا نبی ابن آدم سے خطاب ہے، تمام انسانوں سے خطاب ہے، لا یفتننکم الشیطان، تم کو شیطان سے ہوشیار ہو، شیطان سے بچو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ لا یفتننکم الشیطان، کہ کہیں شیطان تمہیں اپنے فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں شیطان تم کو اپنے جال میں نہ پھنسا دے۔ اے بنی آدم اپنے کو بچاؤ شیطان سے، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے۔ کس طریقے سے؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے شیطان نے تمہارے باپ دادا کو، یعنی جناب آدم جناب حوا کو، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے باپ دادا کو، دادا اور دادی کو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ کس نے نکالا؟ شیطان نے نکلوایا، شیطان سبب بنا۔ کما اخرج ابویکم، جیسے تمہارے باپ کو یعنی آدم اور حوا کو نکالا من الجنہ، جنت سے۔ لہذا شیطان سے بچ کے رہو، اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں شیطان سے بچ کے رہو، یہ تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دے گا، جس طریقے سے تمہارے باپ جناب آدم کو جنت سے نکالا۔ ينزع عنهما لباسهما، اور یہ شیطان سبب بنا کے ان کے بدن سے لباس اتر گیا، لباس چھین لیا گیا۔ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، یہاں تک کہ ان کی شرمگاہیں، ان کا بدن جو ظاہر ہو گیا اور انہوں نے شرم کیا، حیا کیا۔ اب یہاں پہ جو آیت ہے، پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کپڑا نازل کیا، ہم نے لباس نازل کیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان سبب بنا کہ جناب آدم اور حوا کا لباس اتر گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ کپڑا پہنانا کام ہے رحمانی طاقتوں کا، کپڑا اتروانا، ننگا کرنا، کپڑا کم کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ شیطانی طاقت ہے۔ لہٰذا جو ہے یہاں پر خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم ہوشیار ہو اس شیطان سے، اس نے تمہارے دادا اور دادی جناب حوا اور جناب آدم کو جنت سے نکال دیا۔ انہو، شیطان کیسا ہے؟ یہاں پہ خدا بیان فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا یرونہم، انہو یراکم، یہ شیطان تم کو دیکھتا ہے، شیطان تم کو دیکھ سکتا ہے، وقبیلہ، اس کے ساتھی بھی تم کو دیکھ سکتے ہیں، من حیث لا یرونہم، یہ جو ہے تمہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن تم شیطان کو لا یرونہم، تم شیطان کو نہیں دیکھ پاتے۔ تمہارا دشمن ایسا ہے کہ تم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہو، لیکن وہ ایسا ہے کہ تم کو دیکھتا ہے، وہ خود بھی دیکھتا ہے، اس کے ساتھی جو شیطان دوست ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اتنا خطرناک دشمن۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث ترونہم، تم نہیں دیکھتے وہ دیکھتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب بندہ گھبرا جائے گی، پروردگار ہے اتنا سخت دشمن ہے جب شیطان، تو اس سے کیسے بچیں گے؟ اس کے پہلے آیت گزری ہے، شیطان نے کہا دائیں سے بہکائیں گے، بائیں سے بہکائیں گے، آگے سے بہکائیں گے، پیچھے سے بہکائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ میرا بندہ جب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے گا تو میں اس کی مغفرت، اس کی توبہ قبول کر لوں گا، اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ جب سجدے میں چلا جائے گا تو قبول کر لوں گا۔ لہٰذا یہ شیطان جو اتنا بڑا دشمن ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہے، یہ اولی اور سرپرست بن سکتا ہے کس کا؟ جو ایمان نہیں لائے۔ جو ایمان لائے ہیں شیطان کا قبضہ ان کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے۔
इन्ना जअलना अश-शयातीन औलिया लिल्लज़ीन ला युमिनून, हमने करार दिया है सरपरस्त, अमीर और वली शैतान को किसके लिए? लिल्लज़ीन ला युमिनून, जो लोग ईमान नहीं लाए हैं। जो ईमान लाए हैं, मजबूत ईमान वाले हैं, शैतान उन पर मुसल्लत नहीं हो सकता। खुदा तसल्ली भी दे रहा है कि तुम्हारा दुश्मन तो बहुत खतरनाक है, होशियार बन रहो, होशियार हो, और वो तुमको देखता है लेकिन तुम उसको देख नहीं पाते हो, लिहाजा बहुत खतरनाक दुश्मन है। अलबत्ता ये जो है अगर ईमान तुम्हारा मजबूत है, मुहकम है, तो शैतान कभी भी तुम पर हमला नहीं कर सकता। सदक़ल्लाह।